نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات، آج ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کا اپنی ماں کی فرمانبرداری اور ماں کا قرآن کریم کے ساتھ محبت کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب گاڑیوں کا سواریوں کا خاص انتظام نہ تھا۔ بغداد علم کا شہر کہلایا جاتا تھا۔ بغداد سے بہت دور کسی چھوٹی سی بستی میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ رشتے کے نام پر اس کے پاس اس کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا جس کی 6 یا 7 سال عمر تھی۔ نام اس کا محمد تھا۔ اس ماں کی یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ میرا یہ بچہ اللہ کا کلام قرآن کریم زبانی یاد کر لے، میرا یہ بچہ حافظ قرآن بن جائے تاکہ مجھے بھی قرآن کریم کے حافظ کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ یہ اس عورت کی چاہت، اور اپنے پاس کوئی انتظام تھا نہیں تو محنت مزدوری کرتی، اور جب مزدوری ملتی تو اس کا آٹا خرید لیتی، اس آٹے سے روٹیاں بنا لیتی، جتنی ضرورت ہوتی گزارے کے لائق خود کھا لیتی، بچے کو کھلا دیتی اور باقیاں روٹیاں خشک کرتی۔ یہ اس کی ترتیب تھی۔ روٹیاں پکاتی، روٹیاں خشک کرتی اور اس کو کپڑے کے ایک بڑے سے تھیلے میں محفوظ کرتی۔ جب اچھے خاصے ٹکڑے جمع ہو گئے تو اپنے بچے کو کہنے لگی کہ میرے پیارے، میرے لال، میں نے تمہارے لیے زاد راہ کا انتظام کر لیا۔ ہاں، میں نے تمہارے لیے زاد راہ کا انتظام کر لیا۔ میرے بچے اب جاؤ، میری خواہش، میری تمنا پوری کر کے آؤ۔ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا میری ماں، مجھے تو رات کو آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اور بچے کو روتا ہوا دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن حوصلے سے کام لیا اور کہا میرے بچے، بس آپ جب قرآن کریم حفظ کر کے آؤ گے پھر میں آپ کو کبھی بھی خود سے جدا نہ کروں گی، کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہ بھیجوں گی۔ بس یہ ایک دفعہ کی جدائی برداشت کر لو میرے بچے۔ قافلے والوں سے بات ہو گئی، جب آپ نے جانا ہو اس بچے کو ساتھ لے جانا۔ اب جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا، پیغام بھجوایا کہ ہم نے جانا ہے، بچے کو بھجوا دیں۔ اب جب اس بچے کو ماں نے روانہ کیا اور یہ بچہ اپنے ساتھ وہ ٹکڑوں کا بڑا سا تھیلا، بوری نما تھیلا اٹھایا، تھوڑی دور گیا، معصوم سا بچہ یہ بوری اٹھائی ہوئی وہاں پھر وہ تھیلا رکھ دیا اور دوڑتے ہوئے واپس آیا، ماں سے لپٹ کر رونے لگ گیا۔ ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے۔ ماں نے پھر سمجھایا اور پھر دلاسا دے کر بھجوا دیا۔ مختصر یہ کہ یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اور جب وہاں پہنچا تو قافلے والوں میں سے جس کے ساتھ اس بچے کی ماں کی بات ہوئی تھی وہ اس بچے کو ساتھ لے گیا، ایک معلم کے حوالے کیا اور ساری بات اس کو سنائی۔ اس کی والدہ کی خواہش سنائی کہ اس بچے کی والدہ کی خواہش ہے کہ میرا یہ بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جائے، میرا یہ بچہ اپنے دل میں قرآن کریم کو اتار لے، میرا یہ بچہ اپنے سینے میں قرآن کریم کو سجا لے۔ تو معلم نے کہا کہ اے پردیسی، اے مسافر، بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو جتنے بھی میرے شاگرد نظر آ رہے ہیں یہ آس پاس کے لوگ ہیں، یہاں میرے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، یہ جو دور کے ہیں وہ بھی کسی طرح گزارا کر رہے ہیں اور اپنا انتظام خود کر کے اللہ کے کلام کو یاد کر رہے ہیں۔
بچے نے یہ بات سنی تو عرض کیا کہ استاد جی میری ماں نے میرے لیے سارا انتظام کر لیا، میں اپنے ساتھ اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے آیا ہوں۔ ضروریات کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک تیلا ہے، اس میں ٹکڑے ہیں، باسی ٹکڑے۔ خیر اس بچے کو استاد نے اپنے پاس ٹھہرا لیا اور استاد نے اس کو مسافر کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے، جب بچہ قرآن کریم حفظ کر لے گا تو میں کسی اچھے سے آدمی کو دیکھ کر جو اس کی بستی سے گزرتا ہوا جائے گا اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ اب بچہ وہاں رہ کر قرآن کریم یاد کرنے لگا۔ معصوم سا بچہ قرآن کریم ہاتھ میں اٹھائے یاد کر رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی خواہش پوری کرنی ہے، میں نے اپنی ماں کی آرزو پوری کرنی ہے، اور پھر میری ماں مجھے کبھی خود سے دور نہ بھیجے گی۔ یہ سوچتے ہوئے جذبے کے ساتھ لگا ہوا قرآن کریم یاد کرتا ہے، اور پھر دن میں ایک مرتبہ اپنے تیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتا ہے، پانی کا پیالہ لیتا ہے، اس پانی میں اس ٹکڑے کو ڈال کر اس کو ذرا رہنے دیتا ہے۔ جب یہ ٹکڑا نرم ہو جاتا ہے تو اس کو کھاتا ہے، اوپر سے پانی پیتا ہے، اور پھر کہتا ہے پانی میں ٹکڑا ڈال کر جب وہ ٹکڑا ذرا نرم ہو جاتا ہے کھا کر اوپر پانی پیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو نے کتنی اچھی غذا دی، کیسا اچھا سالن دیا اور کیسی اچھی روٹی دی۔ باسی ٹکڑا کھا کر یہ بچہ اللہ رب العزت کے شکر ادا کر رہا ہے۔ اس کو یہ کس نے سکھایا؟ یہ تربیت کا کمال تھا، یہ اس کی ماں کی تربیت تھی۔ آج ہم مرغن غذائیں کھا کر بھی اس میں نقص نکالتے ہیں، اس میں مرچ زیادہ تھی یا کم، اس میں نمک زیادہ یا کم، جو ہماری باتیں ہوتی ہے، اور یہ بچہ باسی ٹکڑے کھا کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ تو یہ جب ماؤں کی تمنائیں اچھی ہو جائے، جب ماؤں کی آرزویں اچھی ہو جائے، تو پھر ان کی کوکھ سے جنید بغدادی، امام غزالی، ملا علی قاری جیسی ہستیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ اس ماں کی تربیت کے کمال ہے۔ مختصر یہ بچے نے قرآن کریم یاد کر لیا کچھ عرصے میں، اور پھر اس کے معلم نے اس کو ایک قافلے کے ساتھ واپس گھر بھجوایا۔ اب بچہ خوشی خوشی واپس جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے اب میں گھر جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، چھپ جاؤں گا، اور جب ماں باہر نکلے گی دیکھے گی کوئی نہیں ہے، پھر میں جاؤں گا اور پھر ماں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھوں گا اور میں دیکھوں گا میری ماں مجھے پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ بہت کچھ سوچتا ہوا یہ ننھا منا بچہ واپس جا رہا ہے، اور جب یہ پہنچا اپنی بستی میں، اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور انتظار کرتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا تو پریشان ہو جاتا ہے، پھر آوازیں لگانے لگتا ہے، ماں کو پکارنے لگتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے۔ تو بچہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا تو بچہ پریشان ہو جاتا ہے، آواز اونچی کرتا ہے، چلانے لگتا ہے اور پکارنے لگتا ہے کہ میری ماں دیکھو نا، میں آپ کی خواہش پوری کر کے آیا ہوں، میں نے قرآن کریم یاد کر لیا، میری ماں اب تو دروازہ کھول دو، میری ماں اب تو دروازہ کھول دو، دیکھ لو میں آپ کی بات مان کر آیا ہوں۔ بچہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا۔ ایک پڑوسن آتی ہے اور اس بچے کو دیکھتی ہے، پہچان لیتی ہے، اور وہ عورت رونے لگتی ہے۔ بڑی عمر کی عورت اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے، آپ کی ماں تو یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سننا تھا
کہ بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ بچہ رونے لگا اور کہا، رے میری ماں، آپ نے تو کہا تھا کہ جب قرآن یاد کر کے آؤ گے تو میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گی، اور آپ مجھ سے اتنی دور چلی گئی۔ رونے لگا اور گلے شکوے کرنے لگا۔ تو اس اماں نے کہا، چلو بچے آرام کر لو۔ توڑے اس کو آرام کرایا، کھانا کھلایا، اس بچے کو لے گئی اس کی ماں کے قبر کے پاس۔ بچہ وہاں گیا، وہاں بھی رونے لگا۔ بچہ اپنی ماں کی قبر پہ لیٹ گیا، معصوم بچہ۔ روتے دھوتے ہوئے دن یہ سارا گزر گیا۔ رات کو دیر تک جاگتا رہا۔ جب آنکھ لگ گئی سو گیا تو خواب میں اپنی والدہ اور اپنے والد کو دیکھتا ہے۔ والدہ اس کو کہتی ہے، میرے بچے پریشان نہ ہونا، تمہارے قرآن کریم کے یاد کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہماری قبر کو نور سے بھر لیا۔ میری اور آپ کے والد کی قبر وہ نور سے بھر چکے ہیں، ہماری قبر منور ہو چکی ہے، میرے بچے پریشان نہ ہوں۔ تو یہ اس وقت کی ماؤں کی خواہشیں تھی، تمنائیں تھی، دین کے لیے ان کی قربانیاں تھی۔ دنیا میں تھوڑی سی مشقت، جدائی برداشت کر لی، لیکن اپنی آخرت بنا لی، اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ جذبے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔